حضرات محترم، دین کی مالی خدمت ضرور کیجیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے لیے اپنی مالی خدمات پیش کریں۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ورنہ دین کی راہ میں مال دینے سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں دین کے نام پر دوں گا، اپنا مال دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، نہیں، فرمایا کہ دین کے نام پر دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا مال اس کو دگنا چگنا مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کا مال اس کو بڑھا چڑھا کر واپس فرماتا ہے۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ مال ہے کس کا؟ یہ ہمارا مال کہاں سے ہے؟ یہ مال ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ مال ہے۔ تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اس میں سے بھی کچھ اگر راہ خدا میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی کی راہ میں دے دیں گے تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ مال ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی مال جو راہ خدا میں ہم نے خرچ کیا ہے، اسی مال کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں عزیزان محترم۔ اور اب تعالیٰ اس مال کو کس طرح ہمیں واپس فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 245 کے اندر رب کائنات کا ارشاد ہے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں انتم وکلاء علی ہذہ الاموال۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تم اس مال کے وکیل ہو، تم اس مال کے وکیل ہو، تمہیں وکیل بنایا گیا ہے۔ وکلاء میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اس کا مالک تو رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمہیں یہ دیا ہے تو تم اس کے وکیل ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار چلے جاؤ اور فلاں سے